غریب لکڑہارا اور درویش کی سبق آموز کہانی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ تاشقند میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام شیراز تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرتا تھا۔ ان سے اسے اتنا تھوڑا معاوضہ ملتا کہ اس سے اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کر دے۔ شہر سے بہت دور ایک درویش کی جھونپڑی تھی اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول و مصروف رہتا تھا۔ شیراز اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھونپڑی کے باہر سے ہی آواز لگائی، اے محترم بزرگ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیراز جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے ادب سے اور احترام سے درویش بابا کو سلام کیا اور بولا، بابا جی، میں ایک غریب آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کے واسطے میری کچھ مدد کر دیجئے۔ درویش نے کہا، کل ہی شہر کے قاضی نے مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیجی ہے۔ یہ سن کر شیراز کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ پھر درویش نے کہا، بیٹا، میں مفت میں اشرفیاں نہیں بانٹا کرتا، تم مجھے اپنی کوئی چیز دے دو اور اشرفیوں کی تھیلی لے لو۔ شیراز بولا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے ہی کیا، ایک کلہاڑی اور ایک جھونپڑی۔ درویش نے کہا، یہ دنیاوی مال اور اسباب میرے لیے بیکار ہیں، تم کوئی ایسی چیز دو جو تمہاری اپنی ہو، مثلاً تمہاری دیکھنے کی قوت یعنی قوت باصرہ۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنا ہاتھ شیراز کی آنکھوں پر رکھ کر ہٹایا اور اس کے ساتھ ہی شیراز کی بینائی یعنی نظر چلی گئی۔ شیراز گھبرا کر بولا، بابا جی، آپ نے تو میری دنیا ہی اندھیری کر دی، اب میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤں گا، راستے میں کسی گڑھے میں گر جاؤں گا یا کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو جاؤں گا، اللہ کے واسطے میری بینائی یعنی میری نظر واپس کر دیجئے۔ درویش نے اپنا ہاتھ شیراز کی آنکھوں پر رکھا تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شیراز نے کہا، اس کے بدلے آپ میری کوئی اور چیز لے لیں۔ درویش بابا نے کہا، رنگوں کی شناخت یعنی رنگوں کی پہچان لے لوں؟ شیراز خوش ہو کر بولا، جی بالکل، آپ مجھ سے رنگوں کی شناخت لے لیجئے۔ درویش نے اس کی آنکھوں سے ایک رنگین جھلی نکال کر شیشی میں بند کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شیراز پھر درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، میرے بچے، تم اندر چلے آؤ۔ شیراز نے اندر آتے ہی کہا، بابا، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں، رنگوں کی شناخت ختم ہونے سے مجھے سب رنگ یا تو سفید یا سیاہ نظر آتے ہیں۔ آسمان کی نیلاہٹ، زمین کا مٹیالہ رنگ، درختوں کی ہریالی، گھاس کی سبزی، پھولوں کی رنگینی سبھی ختم ہو گئی ہیں۔ کالے رنگ کا شوربہ اور دودھ یا سفید روٹیاں دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ کالے سیاہ رنگ کے تربوز کی کالی قاش کھاتے وقت دل متلانے لگتا ہے۔ اللہ کے واسطے میری رنگوں کی شناخت مجھے واپس کر دیجئے۔ درویش نے شیشی سے رنگین جھلی نکال کر شیراز کی آنکھوں پر دوبارہ لگا دی۔ شیراز فوراً جھونپڑی سے باہر کی طرف دوڑا۔ وہ بہت دیر تک نیلے آسمان، سرسبز گھاس، سرخ اور گلابی پھولوں، طرح طرح کے رنگین پرندوں کو دیکھتا رہا اور آخر میں بولا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، مجھے تو اب معلوم ہوا کہ رنگوں کے بغیر زندگی کتنی بے مزہ ہے۔ درویش نے کہا، ہاں بھائی، تو اب بتاؤ، تم اب اپنی کون سی صلاحیت مجھے فروخت کرو گے؟ تمہاری قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت لے لوں؟ شیراز بولا، ہاں، بھوکوں مرنے سے بہتر ہے کہ انسان بہرا ہو کر زندگی گزارے۔ پھر درویش نے شیراز کے کانوں سے کچھ نکال کر ایک ڈبیا میں بند کر دیا۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ شیراز پھر درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ درویش بابا، میری مدد فرمائیے۔ درویش نے کہا، کیا بات ہے، تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ شیراز بولا،
اے بزرگ، اب میں چڑیوں کے چہچہانے، کوئل کی کوکو اور بلبل کی سریلی جیسی آوازوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو ہر وقت حادثے کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ کل شام میرے پیچھے سے آنے والا گھوڑا بدک گیا۔ لوگوں نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے چلا چلا کر آوازیں دی، لیکن مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ ایک شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا اور گھوڑا میرے پاس سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ بس آپ میری سننے کی طاقت واپس کر دیجئے۔ درویش نے شیراز کو سننے کی طاقت واپس کر دی اور کہا، ہاں بھائی، اب تمہاری کون سی صلاحیت لوں؟ حصے ذائقہ اور حصے شامہ لے لوں؟ پھر نہ تو تمہیں کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہوگا اور نہ ہی خوشبو یا بدبو۔ شیراز نے کہا، جی ہاں، ذائقے اور سونگھنے کی حس میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ درویش نے اپنی 2 انگلیاں شیراز کے حلق یعنی گلے میں ڈال کر کوئی چیز نکالی اور شیشی میں بند کر کے ڈھکن لگا دیا۔ شیراز خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پھر بزرگ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ درویش نے کہا، میرے بچے، دروازہ کھلا ہی ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیراز بولا، میرے محترم بزرگ، میں اب عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ درویش نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیراز نے کہا، میری قوت ذائقہ کیا گئی، زندگی بے مزہ ہو کر رہ گئی ہے۔ دال روٹی ہو یا پراٹھا، کباب ہو، حلوہ ہو یا کوئی اور شے، ہر چیز کا لطف ختم ہو گیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں زردہ پلاؤ کھا رہا ہوں یا بھوسا چبا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں تو مرتے مرتے بچا۔ درویش نے پریشانی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا تھا؟ شیراز بولا، میں نے سڑا ہوا خراب کھانا کھا لیا۔ ذائقہ محسوس نہ کرنے اور سونگھنے کی صلاحیت ختم ہونے کی وجہ سے میں یہ محسوس نہ کر سکا کہ یہ کھانا خراب اور بدبودار ہو گیا ہے۔ میں شدید بیمار ہو گیا، بہت دن تک اسی حال میں پڑا رہا، تب کہیں اس قابل ہو سکا کہ آپ کے آستانے پر حاضر ہو سکوں۔ درویش نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر بزرگ اس شیشی کو اٹھا لائے اور اس میں سے کوئی شربت شیراز کے حلق میں انڈیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی شیراز کی قوت ذائقہ اور حصے شامہ بھی صحیح ہو گئی۔ پھر درویش نے کہا، تو ہاں بھائی، اب بتاؤ کہ میں تمہاری کون سی چیز ضبط کروں؟ حصے لامسہ یعنی چھو کر کسی چیز کو معلوم کرنے کی صلاحیت لے لوں؟ شیراز بولا، ہاں ہاں، یہ لے لو، یہ بیکار ہے، میں خوشی سے چھونے کی حس دینے کو تیار ہوں۔ درویش نے شیراز کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور بولے، جب تم اپنے گھر پہنچو گے تو تمہاری چھونے کی قوت ختم ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پھر درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ درویش نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شیراز بولا، حضور، اس بار تو زبردست مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جب سے میں چھونے کی قوت سے محروم ہوا ہوں، مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پاؤں زمین پر رکھ دیا ہے کہ نہیں۔ اس طرح میں کئی دفعہ گرا۔ ایک بار تو سیڑھیاں اترتے وقت میں سمجھا کہ میں نے قدمچے پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، حالانکہ میرا پاؤں قدمچے سے کچھ اوپر ہی تھا۔ جو ہی میں نے دوسرا پاؤں اٹھایا، میں سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ بہت دن بیمار اور زخمی پڑا رہا۔ اب کہیں اس قابل ہو سکا کہ آپ کے آستانے پر حاضری دے سکوں۔ درویش کو شیراز کا یہ حال دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیراز پھر بولا، حضور، آپ قوت لامسہ مجھے واپس کر دیجئے اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیجئے۔ بزرگ اور درویش نے شیراز کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ ہی شیراز کی چھونے کی حس بیدار ہو گئی۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد اسے جو چوٹیں آئی تھی، اب ان میں درد اور تکلیف ہونے لگی۔
اور وہ چیخ کر بولا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس درد میں بھی راحت ہے۔ بزرگ درویش نے کہا، اب بتاؤ کہ تم مجھے کیا چیز دینا پسند کرو گے؟ تم اپنا سایہ مجھے دے ڈالو، ویسے بھی یہ فضول ہے اور تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ شیراز خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ نے درست فرمایا، یہ سایہ واقعی میرے لیے بیکار اور بے مصرف چیز ہے، آپ شوق سے میرا سایہ لے سکتے ہیں۔ درویش نے کہا، تم سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ شیراز نے حکم کی تعمیل کی۔ درویش نے ایک تیز دھار والا خنجر نکالا اور ایڑی کے پاس سے سایہ کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا۔ پھر انہوں نے سائے کو کپڑے کی طرح لپیٹ کر ایک الماری میں رکھ دیا۔ شیراز خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ لڑکے ملے۔ اتفاق سے ایک لڑکے کی نظر اس پر پڑی تو وہ چیخ کر بولا، ارے دیکھو، اس آدمی کا تو سایہ ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ سہم کر بولا، میں نے سنا ہے کہ جن اور بھوتوں کا سایہ نہیں ہوتا، ضرور یہ شخص کوئی جن بھوت ہے یا پھر کوئی خبیث روح ہے۔ سب بچے ڈر کر چلاتے ہوئے بھاگ گئے۔ محلے کے کتے بھی شیراز کو دیکھ کر بھونکنے لگے، وہ بھی اسے کوئی جن بھوت سمجھے ہوں گے۔ اب شیراز سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا، رات کے وقت گھر سے نکلتا اور گھپ اندھیری گلیوں میں پھرا کرتا۔ اس کے دوست رشتہ دار بھی اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔ وہ اسے بلاتے لیکن شیراز کسی سے ملنے کے لیے نہ جاتا۔ آخر وہ اس قید تنہائی سے گھبرا گیا اور ایک رات پھر بابا کے آستانے پر حاضر ہو گیا اور لگا چیخ چیخ کر پکارنے۔ درویش نے دروازہ کھولا اور شیراز کو دیکھ کر کہا، کہو اس وقت کیسے آنا ہوا؟ شیراز رونے لگا اور بولا، حضور میں بہت تکلیف میں ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے اور مجھے اس مصیبت اور قید سے نجات دلائیے۔ درویش نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ شیراز نے جواب میں اپنی ساری کہانی سنا ڈالی اور کہا، حضور مجھے تو اب معلوم ہوا کہ انسان کا سایہ بھی بہت کام کی چیز ہے۔ یہ وہ ساتھی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے اور کبھی پیچھے پیچھے۔ اس سے محروم ہو کر محسوس ہوا جیسے ایک سچا دوست اور دکھ سکھ کا ساتھی بچھڑ گیا ہو۔ سائے کے بغیر میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ بزرگ درویش نے کہا، دیکھو بھائی، تمہاری روز روز کی دخل اندازی سے میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اب آخری موقع تمہیں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر درویش بہت دیر خاموش بیٹھے کچھ سوچتے رہے اور پھر بولے، تم مجھے اپنے مسام یعنی جلد کے باریک چھید دے ڈالو۔ شیراز خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ میرے مسام لے لیجئے، ویسے بھی یہ مسام میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ درویش نے ایک سراہی سے شیراز کے جسم پر پانی انڈیلا اور اس کے ساتھ ہی بہت باریک باریک ذرات شیراز کے جسم سے علیحدہ ہو کر فرش پر گر پڑے۔ درویش نے ان ذرات کو جمع کیا اور ایک بوتل میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا۔ شیراز خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کا جسم گرمی سے تپنے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی کھال گرمی سے جھلس گئی۔ کھال میں بے شمار باریک باریک مسانج یعنی سوراخ ہوتے ہیں جن کے راستے پسینہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ پسینہ آنے سے جسم کی جلد گیلی ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں پاتا۔ مسام ختم ہونے کے بعد شیراز کا جسم تانبے کے برتن جیسا ہو گیا۔ گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم بھی گرم ہوتا چلا جاتا۔ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے شیراز کو دن میں 10-15 بار نہانا پڑتا۔ وہ گیلے کپڑے پہنتا، جسم پر پانی ڈالتا رہتا، پھر بھی جسم کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ دن بھر کمرے میں لیٹا رہتا، شام کے وقت گھر سے نکلتا۔ شیراز جلد ہی اپنی اس حالت سے عاجز آ گیا۔ ایک بار پھر وہ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو کر آوازیں لگا رہا تھا، اللہ کے واسطے آپ میرے مسام مجھے واپس کر دیجئے۔ درویش نے الماری سے وہ بوتل نکالی جس میں مسام تھے۔ بوتل میں پانی ڈال کر
اچھی طرح ہلایا اور سیراز کے اوپر انڈیل دی۔ سیراز بولا، حضور اب میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جسم کی ہر نعمت 1000 اشرفیوں سے بھی زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ یہ رہی آپ کی 1000 اشرفیوں والی تھیلی۔ اب میں محنت اور ہمت سے ہی اپنی روزی کماؤں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، تب درویش نے اسے آواز لگائی، ٹھہرو۔ شیراز رک گیا۔ درویش نے کہا، میں جو کچھ تمہیں دے چکا ہوں واپس نہیں لوں گا، اسے اپنے استعمال میں لاؤ۔ محنت اور ایمانداری سے روزی کماؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کوئی شک نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔